ہر آنکھ اشک بار اور ہر دل غمگین و پریشان تھا، اور پھر آپ کے بعد خلیفۃ المسلمین کا انتخاب بڑا اہم مسئلہ تھا۔ اس نازک ترین موقع پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے بہت اعلیٰ و عمدہ کردار کا مظاہرہ کرتے ہوئے انصار و مہاجرین کو سمجھایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تمام پریشان حال صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے کہا، تم میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ موجود ہیں، جس کے متعلق رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ اس کی شان کو دوبلا کرتے ہیں۔ عمر کے مسلمان ہونے سے اللہ نے دین کو غلبہ عطا کیا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ موجود ہے، جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنا امیر منتخب کر لو۔ لیکن دونوں نے آگے بڑھ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ یہ منظر دیکھ کر تمام مہاجرین و انصار تیزی سے آگے بڑھے اور سب نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی، جس سے شورش تھم گئی اور ہر ایک نے سکھ کا سانس لیا۔ اس طرح انہوں نے اپنے حسن تدبیر سے ایک ایسے مسئلے پر آسانی سے قابو پا لیا جو امت مسلمہ کے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جہاں بڑے کامیاب جرنیل کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے ہیں، وہاں معاملہ فہمی اور فتنہ و فساد میں حسن تدبیر سے امن و سلامتی کی راہ نکالنے میں ید تولا رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تین بہترین ادوار میں زندگی کے آخری لمحے تک آپ کی خداوداد صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا گیا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امین امت کا قرار دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ اول بنانے کی تجویز پیش کی اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر عبیدہ زندہ ہوتا تو میں اسے خلیفہ نامزد کر دیتا۔ سرزمین شام کا مشہور و معروف مرکزی شہر حمص فتح کرنے کے بعد عظیم جرنیل حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو حمص کا نگران مقرر کیا۔ راستے میں آنے والی تمام آبادیاں سرنگوں ہوتی چلی گئیں۔ لاذقیہ ایک مضبوط قلعہ نما شہر تھا، اس کا محاصرہ کر لیا گیا، لیکن اسے فتح کرنا آسان دکھائی نہ دیا۔ یہاں عظیم مدبر جرنیل حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ایک نئی تدبیر اختیار کر کے اپنوں اور بیگانوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ آپ نے مجاہدین کو حکم دیا کہ شہر کے قریب میدانی علاقے میں غاریں کھود دو۔ جب بہت سی غاریں تیار ہو گئیں تو لشکر اسلام کو حکم دیا کہ محاصرہ ختم کر دو۔ حمص کا محاصرہ ختم کر کے کوچ کیا تو شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سبھی نے یہ سمجھا کہ مصیبت ٹل گئی ہے۔ جب لشکر آنکھوں سے اوجھل ہوا تو تمام لوگ شہر سے باہر آ کے دن بھر شہر میں ہلچل رہی۔ تمام دروازے کھلے رہے، لوگ آزادی سے شہر کے اندر باہر آتے جاتے رہے۔ شام ہوتے ہی دروازے بند کر دیے گئے، رات کی تاریکی چھا گئی۔ سپہ سالار نے حکم دیا کہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام مجاہدین شہر کے قریب کھودی گئی غاروں میں چھپ جائیں۔ ایسا ہی کیا گیا۔ جب دوسرے روز معمول کے مطابق شہر کے دروازے کھول دیے گئے، لوگ آزادانہ باہر آنے جانے لگے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام مجاہدین اچانک غاروں سے نکل کر شہر میں داخل ہو گئے۔ یوں بڑی ہی آسانی سے لاذقیہ شہر کو فتح کر لیا گیا۔ محاذ جنگ میں غاروں کی کھدائی آج کے جدید دور میں بھی موجہ بندی کے لیے نہایت مفید تصور کی جاتی ہے، جس کا آغاز عظیم جرنیل حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کیا۔ یرموک ایک دریا کا نام ہے جو دریائے اردن سے جا ملتا ہے اور دونوں دریاؤں کے مقام اتصال سے 30 میل اور اوپر دریائے یرموک دائرے کی صورت میں چکر کاٹتا ہوا گزرتا ہے، جس سے ایک وسیع میدان بن جاتا ہے۔ یہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مشہور جنگ لڑی گئی، جسے اس میدان کی مناسبت سے جنگ یرموک کہا جاتا ہے۔ اس میں مسلمانوں کے مد مقابل رومی لشکر تھا جس کی تعداد 2 لاکھ تھی اور مسلمان صرف 40,000 تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب سرزمین عراق سے دور دراز کا سفر کرتے ہوئے میدان یرموک میں پہنچے تو یہ صورتحال دیکھ کر پریشان ہوئے کہ لشکر اسلام چند گروپوں میں تقسیم ہے اور ہر گروپ کا ایک ممبر ہے جو کہ امیر ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے ماتحت ایک لشکر ہے جو یزید بن ابی سفیان دوسرے لشکر کے امیر ہیں، شرجیل بن حسنہ تیسرے لشکر کے اور عمرو بن عاص چوتھے لشکر کے امیر ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سب کو جمع کر کے درج بھرے انداز میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، دشمن بڑی تیاری سے میدان میں اترا ہے، وہ تعداد میں کئی گنا ہم سے زیادہ ہے۔ اگر ہم ایسے ہی مختلف گروپوں میں تقسیم ہو کر لڑے تو قطعاً کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر دن کے لیے ایک امیر کا ماتحت لڑنے پر اتفاق کر لیں، تو لشکر اسلام مکمل اتحاد و یگانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامیابی کی طرف تیزی سے بڑھ سکتا ہے۔ آج کے دن کی امارت مجھے سپرد کر دی جائے۔ اور اسی طرح یکے بعد دیگرے ابو عبیدہ بن جراح، یزید بن ابی سفیان، شرجیل بن حسنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ باری باری پورے لشکر کی امارت کے فرائض سر انجام دیں۔ یہ تجویز سن کر پورے لشکر نے خوشی و اطمینان کا اظہار کیا۔ پہلے دن کی امارت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی گئی۔
انہوں نے لشکر اسلام کو اپنے جنگی تجربات کی روشنی میں ترتیب دیا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ گھمسان کارن پڑا تو 1 لاکھ سے زائد رومی میدان جنگ میں پہلے ہی روز مارے گئے۔ میدان میں تلواریں کھڑکھڑا رہی تھیں، ہر طرف سے چیخ و پکار کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ مسلمان رومی لشکر کے صفایا میں مصروف تھے۔ لشکر اسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں آگے بڑھ رہا تھا کہ عین ایسے نازک ترین موقع پر دارالخلافہ مدینہ منورہ سے قاصد ایک پیغام لے کر میدان جنگ میں پہنچا، اور اس نے تحریر پیغام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔ انہوں نے چپکے سے اسے اپنی جیب میں ڈالا اور کسی کو اس کی خبر بھی نہ ہونے دی۔ جب فتح و نصرت نے لشکر اسلام کی قدم بوسی کی، عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فاتح کی حیثیت سے میدان میں کھڑے تھے، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین کا پیغام لے کر آگے بڑھے۔ بڑے ہی ادب و احترام کا مظاہرہ کرتے ہوئے تحریری پیغام ان کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ دیکھ کر آبیدہ ہو گئے، کیونکہ اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دنیا فانی سے رحلت کر جانے کی غمناک خبر دی گئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور ساتھ ہی امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے خلیفہ مقرر ہونے کی اطلاع تھی، جس پر اللہ کا شکر بجا لائے، اور معاً بعد یہ حکم پڑھ کر کشیدہ رہ گئے۔